غزوہ احد کے دن کیا ہوا؟ جب کفار نے آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کر دیا تو صحابہ نے حضور سے عرض کی، حضور ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ یوں اٹھتے ہیں، صحابہ اسی انتظار میں تھے کہ ابھی ہاتھ اٹھتے ہیں اور ابھی یہ سب برباد کر دیے جائیں گے۔ لیکن صحابہ نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے الفاظ کیا کہے، فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ پتھر کھا کر کے ہدایت کی دعا کرنا، اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہم تو کسی کا ایک ترش جملہ برداشت نہیں کر پاتے اور آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تک اس کو 4 ترش جملے ہم سنا نہیں دیتے تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ یہ ہمارے انداز ہیں، لیکن حضور کی رحمت للعالمین کیا ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن اپنے دشمنوں کے لیے اعلان فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، میں کہ آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، تم سب آزاد ہو۔ تاکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا تو فرمایا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے گزاری، غزوہ احد میں انہوں نے مسلمانوں کا بھاری نقصان کیا، لیکن رحمت للعالمین نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا، اللہ اکبر، فرمایا اس کو بھی معاف کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور یہودیوں کا ایک وفد آیا تو انہوں نے اپنی خبث سے باطن کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے السلام علیکم، تمہارے اوپر موت ہو، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ تو سید عائشہ پاس بیٹھی تھی، انہوں نے فوراً جواب دیا، کہا کہ السلام علیکم ولعنت اللہ، تمہارے اوپر موت ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اب حضور کا انداز دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام نے ان سے کوئی بات نہیں فرمائی، سید عائشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ سید عائشہ نے عرض کی، حضور وہ آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو جواب نہ دوں۔ سید عائشہ کی محبت کا انداز تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے یہاں پہ سید عائشہ سلام اللہ علیہ کی تربیت فرمائی عائشہ ان کو یوں نہ کہو، چھوڑو ان کو، ان کی بات کو چھوڑو، نظر انداز کر دو۔ فرمایا اگر انہوں نے مجھے کہا ہے السلام علیکم تو میں نے ان کو اس کے بدلے میں علیکم کہہ دیا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ اب یہاں پہ تو یہ چاہیے تھا کہ آقا کریم علیہ السلام ان کو باقاعدہ ان کو جواب دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جملے کہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام بغیر غصے میں آئے حضور نے ان کو جواب دیا۔ اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غصے سے بچائیں، اپنے آپ کو تحمل اور بردباری کا پہاڑ بنائیں۔ کوئی ہم سے زیادتی کر لے، کوئی ہم سے ظلم کر لے، کوئی ہمیں گالم گلوچ دے دے، لیکن اس کے باوجود ہمارا رویہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو برداشت میں رکھیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ تحمل اور برداشت اس معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عدم برداشت کا اس معاشرے کو مرض لگ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ لاہور میں 30 روپے کی لڑائی کے اوپر کیا ہوا؟ عدم برداشت کی وجہ سے 4 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم نے سیرت کو پڑھا ہوتا، ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا تو آج یہ نوبت تو نہ آتی، آج بھائی بھائی کا قتل نہ کر رہا ہوتا، آج ہر شخص ایٹم بم کی طرح نہ پھر رہا ہوتا کہ جو کبھی بھی پھٹ کر کے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ معاشرے کا ایک ایک طبقہ عدم برداشت کا شکار ہے۔ آپ سیاسی عدم برداشت دیکھ لیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ مذہبی عدم برداشت کو دیکھ لیں کہ کس طرح نفرتوں کو پھیلایا جاتا ہے، تفرقہ بازی ہوتی ہے، ممبروں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے نا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔